اللہ 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 لا الہ الا هو اللہ 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 مزید نئی ویڈیوز کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور نوٹیفیکیشن بیل پر کلک کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے اس ویڈیو میں ہم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارک کے بارے میں جانیں گے۔ یوں تو عرب میں بہت سے شہر ہیں، لیکن دو شہر ساری دنیا میں مشہور ہیں، مکہ معظمہ اور مدینہ منورہ۔ مکہ معظمہ میں اللہ تعالیٰ کا پہلا گھر ہے، جس کی طرف منہ کر کے ہم سب نماز پڑھتے ہیں، اور جہاں ساری دنیا کے مسلمان حج کرنے جاتے ہیں۔ یہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے اور یہیں اپنی مبارک زندگی کے 53 سال گزارے۔ یہ شہر بحرائے احمر کے ساحل سے صرف 40 میل کے فاصلے پر ایک وادی میں بسا ہوا ہے۔ چاروں طرف پہاڑیاں ہی پہاڑیاں ہیں، زمین سخت پتھریلی ہے اور اسی وجہ سے یہاں کچھ بھی پیدا نہیں ہوتا۔ مدینہ منورہ، جس کا نام یثرب تھا، مکہ معظمہ سے تقریباً 300 میل دور شمال کی طرف ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر مدینہ ہی تشریف لے گئے تھے اور اپنی زندگی کے آخری 10 سال یہیں گزارے۔ مسجد نبوی، جس کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنوایا تھا، اسی شہر میں ہے۔ اسی مسجد کے ایک حصے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک ہے۔ یہاں کھجوروں کے باغات کثرت سے ہیں۔ یہ پورا علاقہ جہاں یہ دونوں شہر آباد ہے، حجاز کہلاتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بہت برگزیدہ پیغمبر تھے۔ ان کے 2 صاحبزادے تھے، حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق۔ یہ دونوں بھی پیغمبر تھے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے تھے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا نام عبداللہ تھا اور ماں کا نام بی بی آمنہ تھا۔ آپ کے دادا جان جناب عبد المطلب اپنے قبیلے قریش کے سردار تھے۔ قریش عرب کا بہت مشہور اور عزت والا خاندان تھا، اسی لیے کعبہ شریف کی دیکھ بھال اور حاجیوں کی خدمت اسی خاندان کے سپرد تھی۔ عرب والے قریش خاندان کی بہت عزت کرتے تھے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے چند مہینے قبل آپ کے والد جناب عبداللہ کو تجارت کی غرض سے ملک شام جانا پڑا۔ واپسی میں آپ مدینہ میں ٹھہر گئے، یہاں آپ کا ننیال تھا۔ پھر ایسے بیمار پڑے کہ اللہ کو پیارے ہو گئے۔ جب یہ خبر عبد المطلب کو ملی تو انہیں بہت رنج ہوا۔ یہ خبر سن کر بی بی آمنہ پر ایک بجلی سی گر پڑی، مگر کر ہی کیا سکتی تھی، صبر سے کام لیا اور خاموش رہنے لگی۔ آہستہ آہستہ ربیع الاول کا مہینہ آ گیا۔ اس کے دوسرے ہفتے میں دوشنبے کے دن صبح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی۔ جب آپ کو دادا جان کی گود میں دیا گیا تو آپ کی صورت دیکھ کر حیران رہ گئے، کیونکہ اس سے پہلے انہوں نے کسی بچے کا چہرہ اتنا بھولا، اتنا پیارا اور اتنا نورانی نہیں دیکھا تھا۔ وہ دیر تک دیکھتے رہے اور کچھ سوچتے رہے۔ پھر خاندان کے دستور کے خلاف دادا جان نے اپنے پیارے پوتے کا نام محمد رکھ دیا۔ بی بی آمنہ نے آپ کا نام احمد رکھا تھا۔ اسی طرح ہمارے نبی کے 2 نام ہیں، احمد اور محمد۔ مکے کے بڑے گھروں میں یہ دستور تھا کہ وہ اپنے معصوم بچوں کو پرورش کے لیے دیہاتوں میں بھیج دیتے تھے، تاکہ وہاں کی آب و ہوا میں ان کی تندرستی بہتر ہو جائے، وہ خالص عربی طور طریقے اور صحیح زبان سیکھ جائے۔ جس سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، اس سال بھی معمول کے مطابق دیہات سے عورتیں آئیں۔ انہوں نے دوڑ دھوپ کر کے دولت مند گھرانوں کے بچوں کو حاصل کر لیا۔ ان میں قبیلے بنو سعد کی ایک خاتون حلیمہ سعدیہ بھی تھی۔ ان کی سواری کا اونٹ بہت کمزور اور بیمار تھا، اسی لیے مکہ میں سب کے بعد پہنچی۔ وہ ادھر ادھر پھرتی رہیں، مگر کوئی بچہ نہ مل سکا۔
تھک ہار کر وہ اپنے خیمے میں واپس آ گئی۔ ان کے شوہر حارث نے ان کو رنجیدہ دیکھ کر دریافت کیا، کیوں حلیمہ، خیر تو ہے؟ کیا کوئی بچہ نہیں ملا؟ کیا بتاؤں، ایک بچہ ہے بھی تو وہ یتیم ہے، حلیمہ نے ٹھنڈی سانس لیتے ہوئے جواب دیا۔ زیادہ انعام ملنے کی امید نہیں ہے، خالی ہاتھ جانے سے تو اچھا ہی ہے۔ حارث نے کہا، ہو سکتا ہے وہ ہمارے لیے خیر و برکت کا سبب بن جائے۔ یہ سن کر بی بی حلیمہ گئیں اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گود میں اٹھا کر لے آئیں۔ حلیمہ سعدیہ یہ کہتی ہیں کہ جب وہ واپس ہوئیں تو وہی کمزور اونٹ اب اتنی تیز چل رہا تھا کہ قافلے کا کوئی دوسرا اونٹ اس سے آگے نہیں نکل پا رہا تھا۔ بی بی آمنہ کے اس یتیم کو گود میں لیتے ہی انہوں نے محسوس کیا کہ جیسے ان کا دل خوشی سے بھر گیا۔ حارث اور ان کے بچوں کے دلوں میں بھی اس یتیم بچے کی محبت خود بخود پیدا ہو گئی تھی۔ ان کی بکریاں پہلے سے کہیں زیادہ موٹی تازی ہو گئی اور اتنا زیادہ دودھ دینے لگی کہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتا۔ ان کی خوشحالی پر قبیلے والے رشک کرنے لگے۔ جب پورے 2 سال گزر گئے تو حلیمہ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر مکہ آئیں۔ بی بی آمنہ اپنے یتیم بچے کو صحت مند اور تندرست دیکھ کر بہت خوش ہوئیں، لیکن اس وقت مکے میں وبا کی بیماری پھیلی ہوئی تھی۔ اسی لیے بی بی آمنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دائی حلیمہ کے ساتھ واپس کر دیا۔ دائی حلیمہ کو تو جیسے منہ مانگی مراد مل گئی ہو، وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لیے خوش خوش گھر واپس آئی۔ ان کا گھر بھر یہی چاہتا تھا کہ یہ بچہ ان سے کبھی جدا نہ ہو۔ دائی حلیمہ کے لڑکے اپنی بھیڑ اور بکریوں کو لے کر صبح ہی صبح نکل جاتے اور سارا دن پہاڑوں اور میدانوں میں ان کو چراتے رہتے تھے اور شام کو گھر واپس آتے تھے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کچھ اور بڑے ہوئے تو آپ بھی ان کے ساتھ جانے لگے۔ آپ صرف بکریاں ہی نہیں چرانے لگتے بلکہ قدرت کی ایک ایک چیز کو بڑے غور سے دیکھتے تھے، پھر اس کے بارے میں کبھی اپنے بھائیوں اور کبھی دائی حلیمہ سے مختلف سوالات کیا کرتے۔ آپ ایسی ایسی باتیں پوچھتے تھے کہ وہ لوگ دنگ رہ جاتے تھے۔ آپ کی یہ عقل مندی کی باتیں سن کر دائی حلیمہ بہت خوش ہوتی تھی۔ ایک دن ایک عجیب واقعہ ہوا۔ سب لڑکے بکریاں چرا رہے تھے، 2 آدمی سفید لباس پہنے ہوئے آئے۔ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کرتا اتارا، آپ کا سینہ چاک کیا۔ لڑکوں نے جو یہ دیکھا تو وہ بھاگے اور جا کر دائی حلیمہ سے سارا واقعہ کہہ سنایا۔ حلیمہ کے ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے۔ وہ بدحواس ہو کر بھاگی، لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم راستے ہی میں آتے ہوئے مل گئے۔ انہوں نے لپک کر اپنے کلیجے سے لگا لیا اور بولے، میرے لال، وہ کون تھے جو تمہیں مار ڈالنا چاہتا تھا؟ امی، وہ فرشتے تھے، آپ نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ انہوں نے کیا؟ حلیمہ نے پھر سوال کیا۔ انہوں نے میرا سینہ چاک کیا اور پھر بند کر دیا، آپ نے اطمینان کے ساتھ جواب دیا۔ کہاں بیٹے؟ حلیمہ نے آپ کا سینہ ٹٹولتے ہوئے حیرت کے ساتھ دریافت کیا۔ امی، مجھے تو کچھ تکلیف نہیں ہوئی، پیارے نبی نے اتنا کہہ کر خاموش ہو گئے۔ حلیمہ آپ کو لیے ہوئے گھر آ گئیں۔ حارث سے سارا واقعہ بیان کر کے کہنے لگیں، ایسا نہ ہو کہ ہم محمد کی حفاظت نہ کر سکیں اور اسے کوئی نقصان پہنچ جائے۔ محمد کی وجہ سے ہم کو جو برکتیں نصیب ہوئی ہیں ان کو دیکھ کر دل تو نہیں چاہتا کہ ان کو واپس کیا جائے۔ حارث کچھ سوچتے ہوئے کہتے رہے، لیکن تمہارا اندیشہ بھی صحیح ہے، ایسا نہ ہو کہ کچھ ہو جائے اور پھر ہم منہ دکھانے کے قابل بھی نہ دیں۔ اسی بات کا تو مجھے بھی ڈر ہے۔ مناسب یہی ہے کہ محمد کو اس کے گھر پہنچا دیا جائے۔ اس کی ماں نے اسے بلایا بھی ہے۔ حلیمہ نے بات پوری کر دی۔ مزید نئی ویڈیوز کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور نوٹیفیکیشن بیل پر کلک کریں۔